الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہم اور آپ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کی سیرت اور سوانح کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ایک انقلابی شخصیت تھی، ایک ایسا ریولیوشن اور انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت تھی جس سے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، اور تنے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ قیامت تک اس کے اثرات کیا ہے محسوس کیے جائیں گے اور جانے جائیں گے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اسلام کا اظہار کیا اور اسلام کی بات لوگوں کو بتائی اور آپ نے محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ایک قافلہ بنتا گیا، ایک جماعت بنتی گئی، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ حصوں پر مسلمانوں کی حکمرانی اور مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو ہم اور آپ پڑھ رہے تھے، اور پچھلے ہفتوں میں ہم اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق، پچھلے ہفتے میں خاص طور سے ہم اور آپ نے یہ سیکھا، یہ پڑھا، یہ جانا کہ کن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی وہ کون سی خواتین ہیں۔ آپ کی والدہ کے علاوہ سویبہ اور حلیمہ نے دودھ پلایا۔ آپ کے رضائی بھائی بہن کون تھے؟ اور اسی طریقے سے ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، انسیڈنٹ جو واقعہ ہوا آپ کے سینوں کو چاک کرنے کا، اس کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جب پہلی مرتبہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 یا 5 سال کے تھے اور حلیمہ السعدیہ کے ہاں تھے، تو پہلی مرتبہ آپ کا سینہ اس وقت چاک کیا گیا۔ اور دوسری مرتبہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہ 2 مرتبہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں صحیح قول کے مطابق ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4-5 سال ہوئی اور جب شق صدر کا حادثہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے واپس آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا، آمنہ بنت وہب کے پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لے گئیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے دادا بھی تھے اور اسی طریقے سے ام ایمن بھی تھیں، اور وہاں مہینوں تک قیام کیا، مہینوں تک ٹھہری رہیں۔ واپس جب آنے لگیں تو مقام ابوا جو ہے وہاں جب پہنچی تو بیمار پڑ گئیں، اور ایسی بیمار پڑیں کہ اس سے شفایاب نہ ہو سکیں، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اور اس کے بعد مکمل ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ آپ کی والدہ کے متعلق کوئی بڑی معلومات تو نہیں ملتی ہے، اور صحابہ نے اس متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی نہیں کیا آپ کے والد کے متعلق، آپ کے والدین کے متعلق۔ البتہ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد جب آپ مدینہ میں تھے تو آپ نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی۔ مسلم کی روایت ہے استاذنت ربی ان استغفر لامی، میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی، پرمیشن مانگی کہ اے میرے رب مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کے لیے استغفار، بخشش اور مغفرت کی دعا کر سکوں۔ فلم یاذن لی ربی، تو میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ثم استاذنت ربی ان ازور قبر امی، پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی اے میرے رب مجھے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے۔ فاذن ربی، تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اپنی والدہ کو یاد کر کے روئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے جو آپ کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ یہ وہ موقع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی والدہ کے متعلق واضح طور پر ملتا ہے۔ اس لیے جن کے والدین ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، ایسے بچے بڑے خوش نصیب ہیں۔
ایسے تو ہمیشہ والدین کے لیے دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے والدین کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں، اور آپ کی عبادات کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، وگرنہ اس روئے زمین پر ایسے انبیاء اور ایسے افراد بھی گزرے ہیں جو چاہ کر کے بھی اپنے والدین کے لیے دعا اور استغفار اور بخشش نہیں کر سکتے، جو چاہ کر کے بھی اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنے بے بس ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کتنے بے بس ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ انہوں نے اس نے آپ کے والدین کو اگر ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو کبھی بھی اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے میں کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا خاص فضل آپ پر ہوا ہے کہ کم سے کم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا اور استغفار کر سکیں، وگرنہ عام حکم قرآن کا جو سورۃ توبہ میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار، بخشش اور مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ آگے پڑھیں گے بھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جنہوں نے 43 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی کر دیا۔ تو اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ فوت ہو گئیں اور مکمل آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ گئی۔ عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ رئیس آدمی تھے، وہ لیڈر آدمی تھے۔ جب وہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے ان کی چادریں لگائی جاتی تھی، بچتے وہاں بیٹھتے تھے وہ، اور وہیں سے وہ فیصلے کرتے تھے، ڈیسیزن لیا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن یہ معاملہ بھی زیادہ دنوں تک نہ چل سکا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو آپ کے مشفق دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے نہ والد رہے، نہ والدہ رہیں، اور نہ ہی دادا رہے، اور وفات سے پہلے عبد المطلب نے آپ کی پوری کفالت کی ذمہ داری اور آپ کو ابو طالب کے حوالے کر دیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سگے چچا تھے۔ ان کو یہ ذمہ داری دے دی اور یہ وصیت کر دی کہ میرے اس بیٹے کی تربیت میں اور ان کی کفالت میں کوئی کمی نہ کرنا، اور اس کے بعد ابو طالب عبد المطلب کی وفات کے بعد وہ پوری ذمہ داری ابو طالب نے سنبھالی۔ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ان روایات میں کافی کلام موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ناش کے ارد گرد گھومتے اور دادا کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے تھے۔ بہرحال 8 سال کے بعد پوری ذمہ داری ابو طالب پر آئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کا ذکر اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے، اور وہ ایسی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی کہ 8 سال کے بعد سے لے کر کے وفات تک وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کفیل رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹیکٹ کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفنس کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور بہت ہی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ابو طالب جناب ابو طالب بہت محبت کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب 40 سال کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے تو آپ نبی اور رسول بنائے گئے۔ ابو طالب کا دین اور تھا، نبی کا دین اور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد بھی وہ ہر جگہ اسلام کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور جب تک ابو طالب زندہ رہے کافروں کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچا سکیں، اور ہر طریقے سے وہ کھڑے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تو ابو طالب کی وفات ہوئی،
ابو طالب کی وفات ہوئی، جن کا ذکر اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی کہ ابو طالب اسلام میں داخل ہو جائے، اور آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی ان کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، کلمۃ احاج بہا عند اللہ، میں اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے گفتگو اور محاجہ بات چیت کر سکوں گا، بحث کر سکوں گا آپ کے لیے۔ لیکن ابو طالب کو کلمے کی توفیق نہ مل سکی، اور مرتے مرتے انہوں نے کہا انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پہ میرا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ابو جہل وغیرہ اور دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ ان کو اکسایا کہ کیا مرتے مرتے ابو جو ہے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دو گے، اور اس طریقے سے انہیں توفیق نہ مل سکی، اور کفر ہی کی حالت میں ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ قرآن میں نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ ہدایت اللہ کا کام ہے، بندے کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے، راستے کو بتا دینا ہے، راستے پر چلانا اور اسلام پر چلانا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام صرف راستہ بتا دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کا جو کردار تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی قربانیاں تھیں ابو طالب کی، انہی قربانیوں کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ کے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ مسلم کی روایت ہے ما اغنیت عن امک فانہ کان یحوتک ویغضب لک، اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، حالانکہ یہ تو آپ کے وہ چچا تھے جو آپ کے لیے غصہ کرتے تھے، جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، جو آپ کے لیے لوگوں سے جنگ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، پھر بھی آپ نے اپنے چچا کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا نہیں ہے، میری ہی دعاؤں کی وجہ سے انہیں جو ہے سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ تو ابو طالب کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور جس کی تصویر یہ ہے کہ انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس سے اس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے۔ یہ سب سے کم اور ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سپورٹ کیا، بڑی خدمت کی۔ تو اس طریقے سے جو ہے 8 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل کفالت جناب ابو طالب کرتے رہے۔ ابو طالب بڑی عزت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت ہی احترام کرتے تھے۔ ابو طالب غریب آدمی تھے، اور ان کے بچے بھی زیادہ تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے شام کے لیے روانہ ہوئے، تو ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ الگ بات ہے ان روایات میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو پائے ثبوت تک پہنچتی ہو، جس روایت کے بارے میں کہا جائے روایت ثابت اور درست ہے، کیونکہ ہر روایت میں کلام موجود ہے۔ تو یہ جو سفر کا واقعہ ہے جو آپ شام میں کے لیے روانہ ہوئے ابو طالب کے ساتھ، تو ان روایات میں کافی کلام موجود ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شام کے بارڈر پر جو ہے جب پہنچے، جس کا نام بسرا تھا، وہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ابو طالب کے ساتھ، اس وقت عمر آپ کی 12-13 سال رہی ہوگی، 12-13 سال رہی ہوگی۔ اور ابن الجوزی نے بالضبط لکھا ہے کہ 12 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی جب آپ ابو طالب کے ساتھ شام کے لیے تجارت کی غرض سے روانہ ہوئے تھے۔ تو وہاں ایک راہب رہتا تھا، ایک پادری رہتا تھا، جس کا نام جرجس سرجیس اور دوسرے نام بھی بتائے گئے ہیں، اور اس کا لقب بحیرہ تھا۔ تو جب بسرا مقام پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو طالب اور دیگر لوگ، تو وہ راہب نکل آیا، اپنے گرجے سے نکل آیا، اور ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو کہا یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ نبی ہیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت تھی اسے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسے پا لیا۔ تو ابو طالب نے پوچھا کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں؟ کہا کہ جب آپ آ رہے تھے آپ لوگ،
تو کوئی شجر اور حجر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا مگر کانا یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ وہ اس نبی پر، اس بچے پر جو ہے سلام کر رہا تھا اور سجدہ کر رہا تھا. ولا تسجد الا لنبی، اور درخت اور پتھر یہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نبی ہیں اور ان کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. پھر یہ بھی ہے کہ بعض مرسل روایات وغیرہ میں یہ بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے، وہ یہ ہے کہ بحیرہ راہب گیا اور اس نے ان تمام لوگوں کے لیے، پورے سرکل والوں کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر کے آیا ان کے پاس. اس وقت بھی اس نے کہا کہ دیکھو جہاں یہ آپ کا بھتیجا محمد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے سایہ کر رکھا، بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے. تو اس روایت کے متعلق شیخ البانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ بہرحال قابل قبول ہے. کئی روٹ سے یہ روایات مروی ہیں، سب مل کر کے اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اسے قبول کیا جائے. تو بحیرہ راہب نے کہا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اس بچے پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے؟ اور اس طریقے سے ابو طالب کو بحیرہ راہب نے کہا کہ اس بچے کو آپ واپس مکہ پہنچا دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ شام میں، سیریا میں جو یہودی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں گے. چنانچہ ابو طالب بحیرہ راہب کی باتوں سے کنونس ہو گئے اور انہوں نے چند نوجوانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال ہوئی، بعض روایت کے مطابق 15 سال ہوئی اور بعض روایت کے مطابق 20 سال کی ہوئی، تو ایک جنگ فجار یا فجار پیش آئی. اس جنگ کا نام فجار یا فجار اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ جنگ حرم کے اندر ہوئی اور حرمت والے مہینے میں ہوئی، جس مہینے میں جنگ کرنا منع ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے وہ ہیں جن میں جنگ و جدال منع ہے. اس وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ فجار یا فجار رکھا گیا، کیونکہ حدود حرم میں ہوئی اور حرمت والے مہینوں میں ہوئی. یہ جنگ دو قبیلوں کے درمیان ہوئی. قریش بنو کنانہ یہ ایک طرف تھے اور قیس اعلان جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے شامل تھے ایک طرف تھے. تو قریش اور کنانہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ تھا اور قیس اعلان دوسروں کا تھا. دونوں کے اندر یہ جنگ ہوئی. شروع میں قیس اعلان کے لوگ قریش اور کنانہ پر بھاری پڑ گئے، لیکن دوسرے ٹرم میں پھر کنانہ اور قریش کے لوگ قیس پر بھاری پڑ گئے. اور اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار یہ بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے اور تیروں کو تیار کرتے تھے. لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے، جیسا کہ محققین نے لکھا، دکتور اکرم ضیاء وغیرہ نے سیرہ صحیحہ کے اندر کی، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہا، صحیح بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت اور آپ کے شامل ہونے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر، جنگ فجار یا فجار کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری انتہائی کمزور اور ویک ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سسر خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، اسی جنگ فجار یا فجار میں کیا ہے، مارے گئے تھے. اس جنگ کے اندر بہت خون خرابہ ہوا، بہت سارے لوگ کیا ہے، قتل کیے گئے. اس کے چند مہینوں کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں. اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی یمن سے آیا، زبیر ایک قبیلہ تھا وہاں کا رہنے والا تھا، وہاں سے آیا اپنا ساز و سامان لے کر کے. یمن کے لوگ تجارت وغیرہ میں بہت آگے ہیں، آج بھی اس کا اثر موجود ہے. تو وہ وہاں سے سامان لے کر آیا، قبیلہ زبید کا رہنے والا شخص، اور مکہ میں آس بن وائل السہمی سے فروخت کر دیا، بیچ دیا. لیکن آس بن وائل نے اس کی قیمت نہیں دی، حق نہیں دیا. تو یمن سے آیا ہوا وہ شخص کئی قبیلوں کے پاس، جو مکہ کے قبیلے تھے ان کے پاس مدد کے لیے گیا، اور لوگوں نے کوئی توجہ نہیں کی.
جب اس نے دیکھا کہ کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے اور میرا حق یوں مارا جا رہا ہے، تو ایک پہاڑ تھا مکہ کے اندر، آج بھی موجود ہے، ابو قیس نام کا، ابو قیس، جبل و ابی قیس جس کو کہتے ہیں، وہ اس پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے اپنی مظلومیت کی داستان کو اشعار میں پرویا، اور اشعار کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ پر کیے گئے ظلم کو بیان کیا کہ میں وہاں سے آیا اور میں نے یہ سامان بیچا عاص بن وائل سے اور اس نے مجھے حق نہیں دیا، میں نے مدد کی گہار کئی قبیلوں میں لگائی لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ اس طریقے سے اپنے پورے حادثات کو، پورا انسیڈنٹ کو اس نے اشعار کے الفاظ میں اس پہاڑ پر چڑھ کر کے تیز آواز میں، بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آواز سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اور کہا یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ ہوا کہ عاص بن وائل سے اس کا حق دلایا گیا اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک عہد ہوا عبداللہ ابن جدعان التیمی کے گھر میں۔ عبداللہ بن جدعان وہ بہت ریسپیکٹڈ انسان تھے، بہت ہی نیک اور صالح انسان تھے عبداللہ ابن جدعان۔ ان کی مثال دی جاتی ہے جیسے حاتم الطائی کی مثال دی جاتی ہے سخاوت میں، فیاضی میں، ایسے عبداللہ ابن جدعان کی مثال دی جاتی ہے کیونکہ یہ شخص بہت نیک تھا۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 214 کی، یہ عبداللہ ابن جدعان جو تھے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ تو وہ خود کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان یصل الرحم ویطعم المساکین یا ویطعم المسکین، اے اللہ کے رسول ابن جدعان تھے کافر آدمی لیکن وہ جاہلیت میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتوں کو جوڑتے تھے، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ان کا یہ عمل انہیں قیامت کے دن کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ اتنی نیکیاں انہوں نے کی ہیں، یہ فائدہ پہنچائیں گی انہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا ينفعه ان کی یہ نیکیاں قیامت کے دن انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین، کیونکہ عبداللہ ابن جدعان واقعی بہت خیر اور بھلائی کا کام کرنے والا تھا لیکن اس نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا۔ تو گویا کہ اس نے نہ اللہ پر ایمان لایا اور نہ قیامت کے دن پر، اس لیے اس کے اس اعمال کی جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل گیا۔ اور نیک نامی کے ذریعے سے آج ہم عبداللہ بن جدعان کو جانتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ بڑا صلہ رحمی کرنے والا شخص تھا اور اسی طریقے سے جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا، لیکن اس کی یہ نیک نامی مل گئی اسے دنیا کے اندر، لوگ اسے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ پر ایمان لانے والا جو معاملہ تھا وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں لوگ اکٹھا ہوئے۔ کون لوگ اکٹھا ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ، جن میں بنو ہاشم تھے، بنو مطلب تھے، اسد بن عبد العزیٰ تھے، زہرہ بن کلاب تھے، تمیم بن مرہ تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے کیونکہ وہ سب سے ایجڈ تھے اور بڑے شرف اور مقام و مرتبہ رکھنے والے تھے۔ اور وہاں پر ان لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ مکہ کے اندر کسی پر بھی اگر ظلم کیا جائے گا تو ہم سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے کوئی آدمی آئے۔ اگر کسی پر مکہ کے اندر ظلم کیا جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ایگریمنٹ تھا، یہ جو قسم لی گئی تھی، یہ جو اوتھ لی گئی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اس میں اللہ کے نبی شامل ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کہا تھا کہ لقد شہدت مع عمومتی حلفا فی دار عبداللہ ابن جدعان ما احب ان لی به حمر النعم ولو دعیت به فی الاسلام لاجبت۔ شیخ البانی وغیرہ نے کئی روایات کو جمع کر کے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے اور اس کو قوت اور طاقت پہنچائی ہے۔ یہ کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے چچاؤں کے ساتھ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں حاضر ہوا تھا اور جو ایگریمنٹ اور حلف لیا جا رہا تھا، اوتھ لیا جا رہا تھا، میں اس میں موجود تھا اور مجھے یہ ایگریمنٹ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے
اور اسلام کے بعد بھی اگر مجھے اس طرح کے اگریمنٹ کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا، ضرور حاضر ہوں گا۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا نبوت سے پہلے، یہ اس ایگریمنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، شامل تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس طرح کی بہت ساری روایات بھی موجود ہیں۔ امام بہقی نے جبیر ابن مطعم سے اس ایگریمنٹ کا ذکر کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لقد شہدت مع عمومتی حلف المطیبین، جو شریف لوگ تھے، شریف لوگوں کی جو قسم تھی، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں کیا ہے، شامل ہوا تھا، اس میں شامل ہوا تھا۔ المہم یہ ہے کہ یہ جو حلف الفضول جو ایگریمنٹ لیا گیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ایک طرح سے وہ تو قسم لی گئی تھی کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، ظالموں کو روکیں گے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت کیا ہے، ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ذکر کیا گیا، ابو طالب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، یہ غریب تھے اور کئی اولاد بھی ان کی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کا ہاتھ بٹائیں، تو آپ چھوٹی موٹی تجارت وغیرہ کرتے رہتے تھے، چھوٹی موٹی تجارت کرتے تھے، بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہیں، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے، بخاری میں یہ روایت 2262 میں ہے، 2262 کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے، کوئی نبی ایسا اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا مگر سارے کے سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، کوئی نبی روئے زمین پر ایسا نہیں گزرا مگر اس نے کیا ہے، بکریاں چرائی ہیں۔ قالوا انت یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نام، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، وَكُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ، میں بھی اہل مکہ والوں کی بکریوں کو چند سکوں کے عوض کیا ہے، چرایا کرتا تھا۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں بکریاں چرائی، اور اسی طریقے سے جب آپ حلیمہ السعدیہ کے ہاں تھے تو آپ کے جو رضائی بھائی بہن تھے ان کے ساتھ بھی مل کر کے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ کیوں ہر نبی نے بکری چرائی، کیوں ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بکریوں کے ساتھ رہنے سے نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ کہ بکریوں کا ریوڑ اور بکریوں کی جماعت اور سرکل، اس کو ہینڈل کرنا، اس سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، قائدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ان کو دشمنوں سے، ان کو کیا ہے، بھیڑیوں سے بچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ تو بکری چرانے میں یہ تمام حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ انسان کے ہاں نرمی پیدا ہوتی ہے اور لیڈرشپ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بکریوں کو ہر بکری پر نظر رکھنا، اس کو دیکھنا، اس کو بھیڑیوں سے بچانا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ایک نبی کو ٹریننگ دی گئی ہے، ایک کیا ہے، ٹریننگ دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بکریوں کا چرانا کیا ہے، یہ بالکل ثابت ہے، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی موٹی تجارت بھی مکہ کے اندر کرتے رہتے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کسی وقت آئے گا۔ عبداللہ بن صائب جن کے ساتھ جو آپ کے بزنس پارٹنر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے تو ان کا ذکر بھی کرتے تھے کہ بہت بہترین یہ میرے بزنس پارٹنر تھے، تجارت میں میرے بہت ہی بہترین شریک تھے، سچے تھے، ایماندار تھے، ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہ طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کی مکمل کوشش کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی، 25 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو آپ جو ہے تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوئے، کیونکہ قریش کی ایک خاتون تھیں، بڑی ہی رسپیکٹڈ، مالدار اور حسب اور نسب والی خاتون، بڑی ہی فضیلت والی خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو بہت بڑی تاجرہ تھیں۔ وہ اپنا مال لوگوں کو دیتی تھیں، وہ جاتے تھے فروخت کرتے تھے، اور اس طریقے سے ایک نفع طے ہوتا تھا، اس میں وہ ان کو دیتی تھیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تجارت کرنے کی غرض سے، آپ گئے، آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارت کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور صداقت تو مسلم تھی، طے تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں تھا۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبیوں کے مالک تھے، اس کی بنیاد پر تجارت کے اندر بہت ہی فائدہ ہوا۔
یہ ایک فائدہ ہوا دنیاوی اعتبار سے۔ میسرہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تصویر بیان کی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کی امانت، سچائی، صداقت اور اس طرح سے بہت سارے معجزات کی ایسی تصویر کشی کی میسرہ نے کہ خدیجہ بنت خویلد جن کے دو شوہر پہلے ہی ہو چکے تھے اور اب وہ شادی سے بالکل مایوس ایک طرح سے ہو چکی تھی، شادی میں کوئی انٹرسٹ اور رغبت نہیں تھی، کہ پھر سے ان کو رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانے کو بہتر انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سیرت کے متعلق کوئی سوال جو اب تک گزرا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رہے یہ کہ نبوت سے پہلے جتنے بھی واقعات اور حادثات اور احادیث ہیں، ان تمام میں گنجائش بہت ساری جگہوں پر ہے کہ وہ ضعیف ہو، کمزور ہوں۔ تو ایسا نہیں کہ سیرت کی کتاب میں اگر کوئی چیز ذکر کر دی گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو، کیونکہ ہر چیز کو ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چین آف نریٹر بالکل درست اور صحیح ہوں۔ تو عام طور سے بہت ساری روایات ایسی جیسے بحیرہ راہب کا قصہ ہے، اس میں کافی کمزوری ہے اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے، تو اس کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ البتہ نبوت کے بعد، نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو اور جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو۔ تو عام طور سے وہ ساری کی ساری چیزیں تو نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، بہرحال اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ نبوت کے بعد جتنی بھی زندگی ہے آپ کی، وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری، اس لیے وہ محفوظ ہے۔ نبوت سے پہلے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحیح طریقے سے محفوظ نہیں ہیں۔ چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ